وبہ نستعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام انسانیت پر۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ گرامی قدر ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے آپ سبھی حضرات کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے اس چینل یعنی پیام انسانیت سے انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو ہم نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں جا کر اپنے سوالات درج کریں، انشاءاللہ ان کے تسلی بخش جوابات ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین، ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک مایہ ناز شخصیت حضرت مولانا و مفتی رحمۃ اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ حدیث و فقہ ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا ناظرین کے سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے فاضل دوست مولانا محمد ناظم قاسمی صاحب کا ایک چینل پیام انسانیت کے نام سے ہے، اور اس کے ذریعے سے امت کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مختلف پروگرام اور مختلف قسم اور موضوعات کے پروگرام وہ نشر کرتے ہیں اور لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو سوال و جواب سے متعلق ہے۔ اس میں جو فقہی سوالات آتے ہیں ان کے شرعی جوابات دیے جائیں گے۔ سوال سے پہلے سوال سے متعلق میں چند باتیں پیش کرتا ہوں اور اسے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سوال پوچھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور سوال پوچھ کر آدمی بہت کم وقت میں اپنے معلومات کو بڑھاتا ہے، ورنہ بسا اوقات ایک سوال کے لیے آدمی کو بہت زیادہ پڑھنا یا بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کو اس کا جواب ملتا ہے۔ لیکن سوال کے ذریعے سے آدمی بہت ہی کم وقت میں آسانی اور سہولت کے ساتھ جواب تک پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرتا ہے اور صحیح طور پر عمل کر کے اپنا دین اور دنیا بھی بنا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو علماء سے، جاننے والوں سے سوال کرو اور ان سے پوچھو۔ حدیث شریف میں کہا گیا ہے شفاء العی السؤال، عاجزی اور بے بسی کا علاج اور حل سوال ہے، کہ آدمی اگر سوال کا جواب نہیں جانتا ہے تو بہت ہی عاجز اور پریشان رہتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ آدمی جاننے والوں سے پوچھے اور دریافت کرے۔ سوال بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا دین یا دنیا سے کوئی تعلق ہو۔ لایعنی اور بیہودہ سوالات جو ہمارے سماج کا ایک مزاج بن گیا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہ تو دین کا ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں ابلیس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ان کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ کیا واقعی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا؟ آدمی کو اپنے انجام کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس طرح کے لایعنی سوال میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یا اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟
اب اگر کہہ دیا جائے کہ ہوئی تھی تو اس سے آپ کا کیا فائدہ متعلق ہے، اور اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں ہوئی تھی تو اس سے آپ کو کیا تکلیف اور آپ کو کیا نقصان ہے۔ تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سوال کے جواب سے نہ دین کا کوئی فائدہ متعلق ہو اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ متعلق ہو۔ اسی طرح کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کا امتحان لینے کے لیے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ تاکہ آپ سوال کر کے اس کو جانچیں کہ وہ علم کے کس معیار پر ہے اور وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرضی سوالات، خالی ذہن سے گڑھ کے سوالات پیدا کرنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ بھی ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ جو سوالات واقعی پیش آ چکے ہوں اور ان کا حل چاہا جا رہا ہو، وہ سوالات پیش کیے جانے چاہیے اور اس کے جواب کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو میں اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مولانا نادم صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چند سوالات کا جواب دینے کا موقع دیا۔ پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں پیش ہے، وہ سوال آیا ہے نفیس احمد صاحب کی طرف سے، اور سوال یہ ہے کہ کیا غسل کرتے وقت صفائی کے لیے سطر کو چھو سکتے ہیں؟ اور اسی کا ایک حصہ اور ہے کہ کیا اعضائے مخصوصہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سوال میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ ایک، غسل کے وقت صفائی کے لیے ان مقامات کو چھونا جو سطر میں داخل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب پاخانے کی انسانی ضرورت پیش آتی ہے اور آدمی صفائی کے لیے ان کو چھوتا ہے۔ ایسے ہی غسل کے لیے بھی ان مقامات کی صفائی ضروری ہے، بالکل چھو سکتے ہیں اور ان کی اچھی طرح صفائی اور تطہیر کرنی چاہیے۔ بلکہ غسل کے بارے میں کہا گیا ہے اور غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو سب سے پہلے آدمی اپنے جسم کے ان حصوں کو دھوئے اور نجاست کو دور کرے جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے، اور ان میں خاص طور سے شرمگاہ ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے میں جہاں جہاں نجاست لگی ہو پہلے ان کو زائل کرے اور اس کے بعد وضو کرے۔ پھر غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے دائیں کندھے پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر، پھر سر پر پانی ڈالے، یا بعض نے کہا کہ پہلے سر پر ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ تو بہرحال صفائی کے لیے اور تطہیر کے لیے ان مقامات کو بالکل چھو سکتے ہیں اور ان کی تطہیر کرنی چاہیے جو سطر میں شامل ہیں، داخل ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اسی طرح سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیا عضو مخصوص کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ وہ جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح اور جسم کے حصوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی عضو مخصوص کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا، تو آپ نے ان صحابی کو یہ جواب دیا تھا کہ وہ تو جسم کا ایک ہی حصہ ہے، جس طرح اور حصوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے ہی اس کے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال پیش کیا ہے عابدہ خاتون صاحبہ نے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رات میں جھاڑو دینے سے برکت چلی جاتی ہے جیسا کہ عورتوں میں مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو مشہور ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خدا جانے کیسے اور کیوں مشہور ہو گیا ہے۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ الطہور و شطر الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور صفائی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب آدمی کو صفائی کی ضرورت پیش آ جائے یا ضرورت محسوس ہو، یا جب اس کو صفائی کا وقت ملے، دن میں یا رات میں، صبح یا شام، کسی وقت بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اسلام میں صفائی مطلوب ہے، اس کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے۔ تو اس لیے
جب بھی ضرورت پیش آ جائے آدمی صفائی کر سکتا ہے، اور صفائی کا ایک حصہ یا ایک قسم جھاڑو لگانا بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر رات میں کہیں گھر میں کوئی گندگی ہو جائے کسی بچے کے ذریعے سے، تو آدمی فوراً اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی دھلائی کرتا ہے، اس کی تطہیر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت ہے تو اس پہ جھاڑو نہ لگایا جائے یا اس گندگی کو ختم نہ کیا جائے، اس کو دھلا نہ جائے۔ تو ضرورت جب بھی محسوس ہوتی ہے آدمی صفائی کرتا ہے اور کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہو گئی ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے زبیر خان صاحب نے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ لڑکے کی میت کو عورت مردوں کی موجودگی میں غسل دے سکتی ہے؟ جب مرد موجود ہیں تو مردوں ہی کو غسل دینا چاہیے، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو۔ عورت کو غسل دینے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ پھر سوال میں یہ بھی بات واضح نہیں ہے کہ جو عورت غسل دے گی نابالغ کو وہ اس کی ماں اور بہن ہے یا کوئی اجنبیہ عورت ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح نہیں ہے کہ نابالغ لڑکا کئے سال کا ہے۔ 2-4 سال کے اندر بھی نابالغ لڑکا ہوتا ہے، اور 10-12 سال کا بھی نابالغ لڑکا کہلاتا ہے جب تک کہ بلوغ تک نہ پہنچے، جب کہ بلوغ کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب مرد موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں عورت، چاہے وہ نابالغ میت ہو اور چاہے بالغ میت ہو، اس کو مرد ہے تو مرد ہی غسل دیں، عورت ہے تو عورت غسل دیں۔ اگلا سوال ہے تصویر والی کتابیں، اخبارات اور رسائل اور کھلونے جو گھروں کی الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر گرے پڑے رہتے ہیں، کیا اس طرح کی تصویروں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں؟ تسلی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ سوال کیا فیض صدیقی صاحب نے۔ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے۔ سوال کے لیے یہ سمجھیے کہ تصویر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تصویر تو وہ ہے جس کو ہم اسٹیچو کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو پینٹنگ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔ ان 2 قسموں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کی تصویریں حرام ہیں اور اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک تصویر ہے جس کو عکسی تصویر کہا جاتا ہے، کیمرے اور موبائل کے ذریعے سے عکس لیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اکثریت اس کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن یہ بھی جو ناجائز کہتے ہیں وہ کہنے کی حد تک ہے، ورنہ عملاً تو سب شریک ہیں کہ جائز ہی مانتے ہیں۔ ہر آدمی تصویر کھنچاتا ہے، اس کی تصویر اخبارات وغیرہ میں چھپتی ہے اور جو ہے وہ اپنے پروگرام کو نشر کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ عکسی تصویر ہے، اس کے بارے میں جو تھوڑی تعداد میں علماء ناجائز کی رائے رکھتے ہیں وہ بھی کہنے کی حد تک ہے، ورنہ عملاً تو وہ بھی جائز مانتے ہیں اور عمل سب کا جواز ہی کا ہے۔ اور جن تصویروں کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، ان تصویروں سے مراد ایسی تصویر ہے جو تصویر فریم کرا کر آویزاں کی جائے، خوابگاہ پر، نشستگاہ پر لگائی جائے، یا جو ہے اس میں کوئی مذہبی تصور ہو، دیوی دیوتا کی تصویر ہو جس سے عقیدہ اور عقیدت اور جذبات آدمی کا لگاؤ اس سے وابستہ ہو، تو ایسی تصویروں کے بارے میں ہے کہ ایسی تصویر رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ورنہ اخبارات کے اندر اور میگزین کے اندر جو تصویریں ہیں، یا بچوں کے کھلونے کی شکل میں جو تصویریں ہیں، یا جو ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں الماریوں کی شکل میں، ان کا کوئی احترام بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی تقدس بھی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی مذہبی عقیدت آدمی کو ہوتی ہے۔ اور کوئی گھر شاید ایسا نہیں ہوگا جس میں اخبار نہ آتا ہو، میگزین نہ آتی ہو، اور کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس میں تصویر نہ ہوتی ہو۔ تو اگر اس طرح کہہ دیا جائے گا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو گویا کہ رحمت کے فرشتے پھر کسی گھر میں نہیں آئیں گے۔ لہذا ایسی تصویریں اس سے خارج ہیں، اور صرف جو ہے ان کا تعلق ان تصویروں سے ہے
جو فریم کرا کر آدمی لگاتا ہے اور اس کو احترام اور تقدس کے ساتھ رکھتا ہے، یا جو ہے اس کو عزت دیتا ہے، یا اس کے مذہبی جذبات اور عقیدت اس سے وابستہ ہو، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ہمارے محمد اشرف نوری صاحب نے۔ ان کا سوال ہے کہ احتلام ہونے کے بعد منی نظر آنے یا نہ آنے کی وہ تمام صورتوں سے ہمیں باخبر کریں کہ کن صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے ان میں سے منی کا نکلنا ہے، چاہے وہ احتلام کی حالت میں ہو چاہے مباشرت کی حالت میں ہو۔ اگر منی نکل گئی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن احتلام کے ذریعے سے جو منی نکلتی ہے اس میں کئی صورتیں ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو منی دکھ رہی ہے، سونے کے بعد نظر آ رہی ہے، اور آدمی کو خواب یاد نہیں ہے، تو چونکہ منی نشانی موجود ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواب بھی یاد ہے اور اس کو اٹھنے کے بعد بیداری کے بعد منی بھی نظر آ رہی ہے، تب بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کو خواب تو یاد ہے لیکن بیدار ہونے کے بعد کپڑے پر کوئی داغ اور نشان موجود نہیں ہے، جس سے کہا جائے کہ جو ہے خروج منی ہوا ہے، تو ایسی صورت میں غسل نہ کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی غسل کر لے۔ آخری سوال ہے ذکیہ خاتون صاحبہ کی طرف سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں حیض اور نفاس کی حالت میں کون کون سی عبادتیں کر سکتی ہیں اور کون کون سی نہیں کر سکتی ہیں، تفصیل سے بتائیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں جو عبادتیں ممنوع ہیں یا جو کام ممنوع ہے ان کا ذکر کیے دیتا ہوں، اور ان کے علاوہ جو کام اور عبادتیں ہیں سب جائز ہیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا، قرآن شریف چھونا یا زبانی قرآن شریف پڑھنا یہ منع ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے نماز اور روزہ بھی اس حالت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ بقیہ ان کے علاوہ جو بھی کام اور عبادت ہے کہ مثلا حائضہ اور نفاس والی عورت ہے، حیض اور نفاس والی عورت، وہ قرآن شریف کی تلاوت کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ شوہر کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتی ہے گھر کے افراد میں سے۔ تو نماز اور روزہ یہ دو اہم عبادتیں ہیں، اور ایسے ہی حج اور مسجد میں داخل ہونا اور قرآن شریف چھونا یا زبانی پڑھنا، ان تمام چیزوں پر پابندی ہے اس حالت میں۔ اور ان کاموں کے علاوہ اور جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنا چاہے، اور بھی کوئی وہ کتاب مطالعہ کرنا چاہے، یا کسی کو کوئی نیک اور اچھی بات بتانا چاہے، کوئی واعظ نصیحت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کی پوری گنجائش اور اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں یہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہیں اور تسلی بخش ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مفید بنائے، اور آئندہ جو سوالات آپ کے ہوں اسے پیش کریں، ان کے بھی جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔